السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، پرسوں رات جس خبر کی تصدیق نہیں ہو پا رہی تھی، کل رات گئے ایرانی میڈیا نے اس کی تصدیق کر دی کہ جو ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے چیف ہیں علی لاریجانی، وہ جو امریکی حملے میں یا اسرائیلی حملے میں اپنے بیٹے کے ساتھ شہید ہو چکے ہیں۔ وہ اس وقت شہید ہوئے جب وہ اپنی صاحبزادی کو ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور بین الاقوامی میڈیا کی جو رپورٹس سامنے آ رہی ہیں ان بعض رپورٹس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں کسی عام ایرانی نے یا جسے کہہ لیجئے کہ ان کے ہمسایوں میں کسی نے یہ اطلاع جو ہے کسی طور ایجنسیوں تک پہنچائی، جس کے بعد انہیں نشانہ بنایا گیا۔ دیکھا جائے تو کم و بیش پوری کی پوری جو ایرانی قیادت ہے، اب بھی جو اس وقت یہ 19-20 روز ہو گئے ہیں اس جنگ کو، اور اس سے پہلے 12 روزہ جنگ کے دوران بھی جب ایٹمی سائنسدانوں سے لے کر ایرانی جو جرنیل ہیں ان کی شہادت ہوئی تھی، تو زیادہ تر جو شہادتیں ہیں وہ اندر کی اطلاع، جسے کہتے ہیں نا اندر کے لوگ جو ہیں، ان کے اپنے لوگ جو اطلاعات دے رہے ہیں ان کی وجہ سے ہوئیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ خاصی گمبھیر ہو چکی ہے، کیونکہ علی لاریجانی کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ نہ صرف بیک بون ہیں پورے نظام کی جو اس وقت قائم ہے ایران کے اندر، بلکہ اس کا دماغ بھی ہے اور سافٹ چہرہ بھی ہیں۔ دماغ اس لیے ہے کہ وہ اس سارے نظم و نسق کو سنبھالنے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے، اور وہ بہت قریب تھے علی خامنائی کے، جو شہید ہونے والے سابق سپریم جو کمانڈر تھے ایران کے۔ اب جو ان کی جو مذاکرات ہوئے امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر معاملات کے اوپر بھی، اس کے اوپر بھی ان کی بڑی انپٹ موجود تھی، وہ اس مذاکرات کا حصہ رہے، اور سافٹ امیج اس لیے تھا کہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ سفارتکاری اور مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر علی لاریجانی کو نشانہ بنا دیا گیا ہے تو اس کے بعد اب پھر ایک دفعہ بہت سخت جو موقف رکھنے والی قیادت ہے وہ سامنے آئے گی، کیونکہ اس وقت تک جو جذبات ہیں ایران کے اندر وہ اس وقت امریکہ مخالف ہیں اور بہت شدید مخالف ہیں، یہاں تک کہ عوام ہزاروں کی تعداد میں آج ان کے علی لاریجانی کے جنازے میں بھی شریک ہوئے اور وہاں امریکہ مرد آباد کے نعرے لگتے رہے۔ اسی طرح سے اس کے علاوہ جو سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے مشرق وسطیٰ کی، ناظرین عرب لیگ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، بڑا اہم اجلاس ہے، اس کی کیا سچویشن ہوگی، کیا سامنے آ سکتے ہیں، ہمارے سامنے معاملات آ سکتے ہیں، لیکن جو ابنائے حماس کا معاملہ ہے وہ وہیں کا وہیں اٹکا ہوا ہے، اگرچہ کہ بہت دعوے کیے جا رہے ہیں جو امریکی صدر ہیں ان کی جانب سے، اسرائیلی صدر کو بھی بار بار اپنی ویڈیوز سامنے پیش کرنا پڑ رہی ہیں کہ وہ زندہ ہیں۔ آج امریکی جو اسرائیل میں امریکہ کے جو ایمبیسڈر ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ایک تصویریں بھی سوشل میڈیا کو دیں، اور ویڈیوز بھی جو آئی ہیں اس کے اوپر بھی جو ہمارے سوشل میڈیا انالسٹ ہیں وہ اسے بھی اے آئی ویڈیو قرار دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو 2 ویڈیوز کیفے والی بھی اور اس سے پہلے بھی جو ویڈیوز سامنے آئی تھی اسے بھی اے آئی قرار دیا گیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے آ جاتے تو کلیئرٹی آ جائے کہ وہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن بہرحال ابھی جو سچویشن ہے یہ خاصی جسے کہہ لیجیے مشکل ہے، خاص طور پر ان تمام ممالک کے لیے جو اس سارے معاملے کو سفارتکاری کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ جو خارق پر حملہ ہے وہ کر چکا ہے امریکہ، وہاں کے دفاعی نظام کو بقول امریکہ کے وہ تباہ کر چکا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو ان کا دوسرا جو ایکچولی دنیا کا سب سے بڑا بحری بیڑا ہے ہیرلڈ، وہ بھی واپسی کا سفر اختیار کر چکا ہے ریڈ سی سے، اور اب وہ شاید عمان کی لبنان کی بندرگاہ پہ یونان کی بندرگاہ پہ جائے گا اور وہاں اس کی مرمت ہوگی، اور آئندہ شاید 2 سے 3 ہفتوں کے لیے وہ آپریشنل نہیں رہے گا۔ لگ ایسے رہا ہے کہ امریکہ اب اس جنگ سے بھاگنا چاہتا ہے، بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہا ہے۔ اس معاملے کے اوپر کہ کیا ایسا ہے یا نہیں ہے، اور پاکستان پہ جو اس کے اثرات ہیں ان پر بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں شازیہ انور چیمہ صاحبہ، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کی، فردوس شمیم نقوی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے مجھے جوائن کر رہے ہیں، راجہ قمر الاسلام صاحب جو ہیں مسلم لیگ نون سے ہیں، احمد ولید صاحب جو ہیں وہ سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں۔ میں سب سے پہلے شازیہ چیمہ صاحبہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو بحری بیڑا واپس جا رہا ہے، ابراہم لنکن پہلے بہت دور جا چکا ہے اور اب یہ دوسرا بحری بیڑا بھی وہاں سے نکل رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ریٹریٹ کی طرح کا معاملہ ہے اور امریکہ بس اب چاہتا ہے کسی طرح سے اس کو کوئی راستہ ملے اور وہ اپنی جسے کہہ لیں نا ون، اپنے آپ کو ونر قرار دے کر اپنی ون ڈکلیئر کر کے وہ یہاں سے نکل جائے کسی طریقے سے خطے سے؟
امریکہ دیکھیں سمجھنے کی بات یہ ہے نوشاد صاحب کہ وہ یہاں پہ ویکینڈ وار کے لیے آیا تھا، اور فرائیڈے کو اس نے سٹارٹ کر کے منڈے کی مارکیٹ اوپن کرنی تھی اور اس میں ایک وکٹری ہونی تھی. تو ان کا واپس جانا جو ہے وہ ایک طے شدہ بات ہے، لیکن اس جنگ نے اس حقیقت کو تھوڑا سا سامنے اور دکھا دیا ہے کہ اب یہ جو وائٹ ایلیفینٹ ہیں، یہ مہنگے قسم کے ایئر کیریئرز ہیں اور یہ مہنگے اکوپمنٹ ہیں جو سرفیس پہ آپ کو نظر جی آتے ہیں، یہ بھی ان اب ایک سے اب علیحدہ سے جنگیں نہیں. ڈبیٹ جنریٹ ہو گئی ہے کہ یہ جو اتنے بڑے آپ نے صحیح کہا یہ سفید آتی ہیں، ان کی کوئی یوٹیلیٹی آنے والے وقتوں میں اب رہے بھی کہ نہیں رہے گی، اس کے اوپر بھی انٹرنیشنل میڈیا میں بہت ڈبیٹ ہو رہی ہے. جی بالکل، اور یہی کہ یہ ان پہ پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے، یہ سٹنگ ڈکس ہیں، یہ سامنے ویزیبل آپ کو دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان سے ایک ملک اپنی پریسٹیج اتنی اٹیچ کر لیتا ہے کہ ان کا چھوٹا سا بھی نقصان جو ہے اس ملک کے لیے ہار یا جیت کا ایک پیش خیمہ بن جاتا ہے. تو اب اس کو پیچھے ہٹانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ کہیں اب اس پہ جو ہے وہ دوبارہ اٹیک نہ ہو جائے. پہلے کو تو ہم نے کور کیا کہ جی کوئی ڈرون تھا، کوئی فرینڈلی کچھ بھی، تو اگر زیادہ نقصان ہوتا ہے تو پھر بہت ہم جو ایک آپٹیکل وکٹری لینا چاہ رہے ہیں یا یہ کہیں گے اینڈ پہ شاید کہ ہم یہاں سے جیت کے چلے گئے ہیں اور ہمارے مقاصد حاصل ہو گئے ہیں، شاید وہ بھی ہم نہ کر پائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی جو صورتحال ہے وہ اتنی ہی تشویشناک ہے اور وہ ویسی ہی ہے جس میں شہادتیں ہو رہی ہیں، اموات ہو رہی ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو چیزیں جس طرح انفولڈ ہو رہی ہیں اس میں پیٹرو ڈالر جو ہے وہ پیٹرو یوان کی جگہ لینے کی بات ہو رہی ہے، اور گلوبل ساؤتھ جو ہے وہ گلوبل نارتھ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور گلوبل نارتھ میں پورا صرف امریکہ ہے، اس کا یورپین ساتھ نہیں دے رہے. وہ اس رنجش کو دماغ میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے یوکرین کو کیوں ادھورا چھوڑا، رشیا کو پہلے کر لیتے ٹھکانے تو ہاں پھر ہم آگے کہیں اور بڑھتے. تو ابھی ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. ادھر سے نیتنیاہو جیسے شیطان کا جو ہے وہ پتہ نہیں چل رہا. خیر مجھے نہیں فرق پڑتا وہ مرے یا زندہ رہے، دونوں صورتوں میں شیطان شیطان ہی ہے، اس کی جگہ کوئی شیطان اور لے لے گا، وہ چلا جائے گا تو وہ تو وہاں پہ کوئی کمی تو نہیں ہے. اور ٹھیک. ادھر جو ہے وہ شہادتیں اور کنسالیڈیٹ کر رہی ہیں، اور اس چیز کا اظہار کروا رہی ہیں کہ ہماری سوورینٹی، ہماری انٹیگریٹی بہرحال بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہمارا جو آبجیکٹو ہے ہمارا جنگ کا کہ ہم نے سروائیو کرنا ہے، ہم اس آبجیکٹو پہ ٹکے ہوئے ہیں اور ہم یہی کرتے رہیں گے. اور اس میں اب ٹرمپ جو ہیں وہ کبھی آ کے کچھ جو ہیں وہ اپنی ڈیلوژن میں کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ بندہ کہہ کیا رہا ہے اور اس کی پوری کابینہ وہ کیا سی این کہہ این نے رہی ہے. وہ سی این این کی اینکر نے جب ان کے وہ پیسز ایک ہی پریس کانفرنس کے پیسز جوڑ کر لگائے اور لگانے کے بعد اس نے کچھ منہ سے نہیں بولا، اس کے بعد اس نے صرف کندھے اچکا کے کہا کہ آپ ہی فیصلہ کر لیجئے کہ کیا کہنا چاہ رہے تھے امریکی صدر. تو ڈیسپریٹ تو وہ ہیں. لیکن شازیہ صاحبہ یہ جو اس وقت یہ عرب لیگ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی اس میں شامل ہوں گے، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایرانی جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے جو بات کہی ہے کہ یہ مائنس امریکہ اس خطے کے اندر ایک نیا جو دور جو ہے وہ شروع ہونے کو ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ممکن ہو پائے گا؟ اگر ہم دیکھیں تو امریکہ کا مقصد گلف میں رہنے کا اور ایک سیکیورٹی ریکٹ چلانے کا کیا تھا کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا مانسٹر ہے ریجن میں ایران، اور ایران جو ہے وہ ان کی آئل ٹریڈ کو نقصان پہنچا سکتا ہے ان ٹرم آف چوکنگ دا پوائنٹ آف اسٹیٹ آف ہرمز. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو اتنی دہائیوں کے بعد اگر ایک موقع ایسا آیا ہے اور اس میں بھی وہ کامیاب نہیں رہ سکا تو چیزیں انفولڈ تو ہو رہی ہیں. لیکن گلف کنٹریز کو سمجھنا، ان کی پوزیشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. گلف کنٹریز جو ہیں وہ ریت کے اوپر شیشے کے محل ہیں، جن کے پاس وہ کھانا نہیں اگاتے ہیں، پینے کا پانی جو ہے وہ ان کے پاس مہیا نہیں ہے، ان کے پاس صرف انرجی ہے. اور ان کو یہ پتا ہے کہ ہمارا سروائیول کسی طاقتور کے ساتھ ہاتھ ملانے میں ہی ہے. تو ہمیں اس حقیقت کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ ان کا امریکہ کے ساتھ کیا رشتہ تھا. اور ابھی بھی وہ امریکہ کے ساتھ اس طرح رشتہ بالکل نہیں توڑیں گے جب تک کہ چائنا جو ہے وہ اپنے آپ کو منوا نہیں لے گا. چائنا جو ہے وہ بالکل بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے وہ ایران کی بہت سپورٹ کر رہا ہے جی ان دا ٹرم آف کائنڈ اینڈ کیش بوتھ، لیکن ان کی جو نان انٹرونشنسٹ پالیسی ہے اور نان الائنمنٹ کی پالیسی ہے وہ تھوڑی سی اسکیپٹسزم کو اجاگر کرتی ہے ان کے سارے جو ایلائز ہیں ان کی طرف کہ اگر اگلی باری ہماری ہوئی تو
کتنی ہیلپ ہماری طرف آئے گی، کیونکہ ہم تو پھر اس نیو ورلڈ آرڈر کے نئے ویژن کی طرف جا رہے ہیں جو چائنا اور رشیا پرپوز کرتے ہیں، انڈیویزیبل سیکیورٹی کا، سیکیورٹی ارینجمنٹ کا، اکنامک ٹھیک ماڈل نیا ہونے والا ہے، تو وہ کتنا وائبل ہے۔ اب سعودی عربیہ کے کیس میں اس نے 80% پلس جو ہے اپنا ملٹری ہارڈ ویئر جو ہے وہ چائنیز بیسڈ کر لیا ہے، وہاں پہ ایک پورٹ جو ہے وہ پوری چائنا جو ہے آپریٹ کر رہا ہے، ڈرون کی ایک فیکٹری چائنا نے ان کو ٹیکنالوجی دے کے لگا دی ہے، اور ایران کے ساتھ ان کے جو ہے وہ ٹریڈ ایگریمنٹ چل رہے ہیں ریسنٹ پچھلے 6 مہینوں کے اندر جو ہے ایران کے ساتھ انہوں نے ایک بہت بڑا اقتصادی منصوبہ کیا ہے، اور پاکستان کے کہنے پہ بہت پینک بھی نہیں ہو رہے ہیں، ٹھیک ابھی تک ہر چیز جو ہے وہ کنٹرول میں ہے، لیکن ٹھیک اگر یہ سمجھا جائے کہ راتوں رات وہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ جی اب ہم امریکہ کو چھوڑ کر تو پھر کس کی سیکیورٹی امبریلا میں آنے لگے ہیں، لائک چائنا اور رشیا کی، ٹھیک تو چائنا اور رشیا کو بھی فی الحال ایران کی جنگ جتوانی ہی ہے، کیونکہ ایران کی جنگ 2 سسٹمز کی جنگ ہے، اور جو سسٹم جیتے گا وہ اگلے 100 سال ہمارے سر پہ مسلط رہے گا، اور ٹھیک کوئی بھی سیم کنٹری جو ہے وہ ایسے آگے بیلا کوسٹ ہائپر میسکولینٹی سے یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہر کسی نے اپنا اگلا فسکل ایئر ٹھیک گزارنا ہے، ہر کسی ٹھیک کے ہے اپنے ٹھیک بچے ہیں وہاں پہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا تو ہم نے جی جی آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میں چاہوں گا میں ذرا راجہ کرم الاسلام صاحب کو بھی ڈیبیٹ میں شامل کریں۔ راج صاحب، ڈپٹی پرائم منسٹر جا تو رہے ہیں، ایک عام سی بات جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ایک طرح سے یہ ایران جنگ جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، سفارتکاری کے محاذ پر ہمارا سنہری دور ضرور چل رہا ہے، لیکن ہم اس کو کوئی معاشی اپرچونٹی میں بدلنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ جیسے ابھی شازیہ چیمہ صاحبہ نے کہا کہ کس کی سیکیورٹی کے اندر جو خلیجی ممالک ہیں وہ پناہ لے سکتے ہیں، کیا پاکستان اور چین ان کو یہ پناہ دینے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، یہ جنگ جو ہوتی ہے، تاریخ کی اقوام کی جتنی بھی جنگیں دیکھیں تو ان میں جو ایک فیکٹر سب سے کامن ہے وہ اس کی جو ایک انڈیٹرمنیبل ہوتی ہے ریزلٹس کے اعتبار سے بھی، چاہے وہ معاشی ریزلٹس ہوں، چاہے وہ سماجی ہوں، اور چاہے وہ عسکری ہوں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی جو اپرچونٹی کا لفظ ہے یہ تو بہت بعد میں آتا ہے نا۔ پہلے تو پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہیں، کیپنگ ان ویو ٹپیکل جو پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن بھی ہے، پاکستان کی ریلیشن شپ وزا وز چائنا اور وزا وز یونائٹڈ اسٹیٹس، اور پھر ساتھ اسلامی دنیا کے ساتھ، اور سب سے بڑا چیلنج جو پاکستان کے لیے ہے کہ ایک بارڈر جو ہمارا ایران کے ساتھ ہے، ہمسایہ ملک ہے، اور دوسری طرف جو ابھی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے ایران ورسز گلف کنٹریز، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور ابھی تک پاکستان جو ہے سکسیسفلی پاکستان کیم اپ ٹو دس چیلنج، چاہے وہ عسکری محاذ ہے، چاہے وہ سیاسی محاذ ہے، کیونکہ پاکستان کو ایک سیاسی محاذ بھی درپیش ہے کہ یہاں پر جو پاکستان کی اپنی لوگوں کی، پاکستان کے جو شہری ہیں، ظاہر ہے ایک سیاسی اور جمہوری حکومت ہے اس وقت، تو اس کے جو شہری ہیں ان کی جو اسپائریشنز ہیں، ان کی جو خواہشات ہیں، ان کی جو چیزیں ہیں، یہ ایک بہت بڑا، پھر ایک بہت بڑا فیکٹر ہمارا جو فالورز ہیں جو ایرانی قیادت کے یہاں پر ہمارے ایک جو بھائی ہیں تو اہل شیعہ، وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ان کے لیے تو آپ نے اردو میں فورن منسٹر سے، جو ایرانی فورن منسٹر ہیں ان سے اردو میں ایک تحریر لکھوا دی ہے تاکہ کچھ بہتری آئے اس کے بہت لیے۔ بڑا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو اپرچونٹی میں کنورٹ کرنا تو خیر اس کے بہت بعد میں آتا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ پاکستان اس وقت اس صورتحال سے عہدہ برا کیسے ہو سکتا ہے، اپنے جو اس کو یہ ٹھیک ہے، آپ کا مجھے یہ بتائیے کہ روس نے آفر کی ہے پاکستان کو بھی سستا تیل دینے کی، کیا کوئی حکومتی سطح پر کوئی ہل جل ہوئی ہے؟ کوئی ڈیلیگیشن جا رہا ہے اور وہ تیل خریدنے میں کوئی دلچسپی رکھتا ہے؟ دیکھیں، ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ کسی ملک کا تیل کی اور اس تیل کا نام لے لینا کہ جی رشیا کا تیل ہے، ایک فیکٹر ہے ہمارا جو ٹیکنیکل فیکٹرز ہے، ہائیلی جو ٹیکنیکل۔ جی جی اب پاکستان کی جو ریفائنریز ہیں اس وقت، آئل ریفائنریز ہیں، بارنگ فیو، شاید ایک ہے ہمارے پاس یا دو ہیں، کہ جو رشین آئل ہے اس کو کر سکتی ہیں، پروسیس کر سکتی ہیں، چونکہ رشین آئل میں سب سے جو پری ڈومیننٹلی اس میں سے جو وہ بہت تھک آئل ہوتا ہے، یہ ٹیکنیکل بات میں کر رہا ہوں، اس کو ویریفائی کہیں سے بھی کیا جا سکتا ہے، جو انڈیا کے ساتھ وزا وز مقابلہ کرتے ہیں رشین تیل کے حوالے سے،
انڈیا کی جو ریفائنریز ہیں آئل ریفائنریز وہ رشین تیل کے ساتھ زیادہ کمپیٹیبل ہیں. تو پہلا سوال تو اس کی جو فائنینشیل اس کا امپیکٹ ہے یا فائنینشیل پوزیشن ہے یا ٹیکنیکل ہے رشین تیل کی, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو روسی تیل کا فروخت کرنے کا. اور یہ اس جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے ایز کمپیئر ٹو لائٹر گلف آئل کے. تو ایک تو یہ ایشو ہے کہ باوجود اس کے کہ رشیا گلف آئل تو ہمیں مل ہی رہا ہے راجہ صاحب, مل رہا ہے ہمیں. ابنائے حمص بھی ہمارے لیے کھلی ہوئی ہے, ہمارے شپس بھی آ رہے ہیں, ابھی تک سپلائی بھی مینٹین ہو رہی ہے. یہ جو پرائسز کا کل اندیہ دیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ راشننگ کی طرف جائے گی حکومت یا پرائسز جو ہے اس کو بڑھائے گی؟ پرائسز ذرا آسان کام ہے لیکن راشننگ آپ کے لیے مشکل کام ہے. کیا پاکستان کے عوام اس کو برداشت کر پائیں گے مزید پیٹرول کی قیمت کا؟ ایکشنز لے لی ہیں جو ایک تو چلیں آسٹیرٹی تھی, ایک اوور آل جس طرح آن لائن چیزوں کی طرف گئے ہیں میٹنگز میں تعلیمی اداروں کو. ظاہر ہے ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ 1 ہفتہ چلے گی, 2 ہفتے چلیں گے یا 3 ہفتے چلے گی, لیکن جس طرح رائے عامہ بین الاقوامی بن رہی ہے اور آپ دیکھیں ریسنٹ بیانات دیکھیں یو کے پرائم منسٹر کے اور دیگر, اس حوالے سے تو لگ رہا ہے کہ شاید جو اس وقت شروع کرنے والے تھے وہ بھی اب اس بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں. لیکن بہت سے اقدامات کیے گئے, مثلا موٹر وے پہ رفتار جو ہے وہ کم کی گئی, تو اس کے پیچھے بھی وہ آئل کی جو کنزرویشن تھی یا اس کا اکنامیکل یوز ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کا وہ ہے. تو بہت سے ایکشنز ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی ابھی راشننگ کی یا ایون فار دیٹ میٹر تیل کے اضافے کی بھی, کیونکہ ابھی قیمتیں کچھ 100 کے لگ بھگ رکی ہوئی ہیں, اگر وہ 150 والی چیز ہوتی تو پھر شاید وہ خطرہ درپیش ہوتا. لہٰذا ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ صورتحال جو ہے حکومت پوری کوشش کرے گی کہ اس سٹیٹس کو مشکل یا آسانی سے برقرار رکھے اور لوگوں پہ زیادہ اس کا بوجھ نہ آئے. تو اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں فردوس صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت ایک طرف بات کی ہے, جو ہمارے ہاں بھی اہل تشیع بھائی ہیں ہمارے, کیونکہ ہمارے بھی بہت سارے کنسٹرینٹس ہوتے ہیں, ہمیں بڑے محتاط طریقے سے آگے بڑھنا ہے, جو گورنمنٹ نے اب تک سٹیپس لیے ہیں آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اور آپ کو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ تیل کی قیمتیں بڑھانے جا رہی ہے؟ کیونکہ سپلائی تو ٹھیک ہے, بہرحال سپلائی ہمیں مل رہی ہے, کوئی سپلائی کی شارٹیج نہیں ہے. پہلے بھی ہمارے پاس 28 دن کے ریزروائرز تھے, اس کے باوجود ہم نے پرائسز بڑھا دی تھی کیونکہ ہم نے کہیں $88 پہ شاید اس کو کہیں وائبل کر کے یہ جو 55 روپے فی لیٹر بڑھائے تھے. تو اب تو پرائسز جو ہے وہ $106 تک 100 سے اوپر ہیں. تو یہ تو پھر گورنمنٹ لازمی پرائسز بڑھائے گی. بات ساری یہ ہے, اکنامک فورکاسٹنگ جو ہے وہ ایک اپنی جگہ ایک چیز ہے. جی, ہم کیا ماڈل بنانا چاہتے ہیں, ہم کیا غریب کو اور دھکیلنا چاہتے ہیں غربت کی طرف, تو وہ ایک فیصلہ ہے. اور ایک یہ ہے کہ نہیں, ہم نے جو ہے گورنمنٹ کا سائز کم کرنا ہے اور وہاں سے پیسے بچا کے لوگوں کو سبسڈی دینی ہے کہ قیمتیں نہ بڑھیں. انفارچونیٹلی میرے لحاظ سے جس تیزی سے گورنمنٹ نے ریئیکٹ کیا اور تیل کی قیمت بڑھائی وہ ذرا زیادتی تھی عوام کے ساتھ. اس سے کہ جیسے ہی آپ تیل کی قیمت بڑھاتے ہیں اس کے معنی آپ اوور آل انفلیشن ملک میں لے آتے ہیں. آپ کو پرائسز برقرار رکھنی چاہیے تھی, جیسے اس ہفتے بھی رکھی, اس ہفتے قیمت نہیں بڑھائی, سبسڈی دی ہے اس ہفتے جس کے لیے انہوں نے ایک رقم کر دی. آن دی ادر ہینڈ انہوں نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو کہ شروع ہوئی تھی کوئی 12 روپے سے, آج جو ہے وہ 125 روپے پہ تک پہنچ گئی. ساری چیزوں پہ سیلز ٹیکس ہے, سیلز ٹیکس از اے کنزمپشن ٹیکس, جو استعمال کرے گا اس کو دینا پڑے گا. جی, آج بھی سیلز زیرو ہے. جب پی ٹی آئی نے کی حکومت نے اس کو زیرو کیا تھا فار اے شارٹ پیریڈ 3 months کا کہہ کے, تو اس وقت یہ جو کچھ کہا گیا وہ میں اس وقت بحث کا حصہ نہیں ہے. آپ بھی ہیں, شادیہ کو بھی یاد ہوگا کہ کیا شور ہوا تھا. جی, اس وقت ہمارے پاس مختلف ماڈل ہیں, مختلف ملکوں نے اس کرائسس کو مختلف طریقے سے ڈیل کیا. میں جتنی آبزرویشن ہے کسی ملک نے بھی ایک دم سے اتنی پرائسز ریجن میں ہمارے نہیں چینج کی, چاہے وہ آپ بنگلہ دیش لے لیں, انڈیا لے لیں, سری لنکا لے لیں, all of them are importing nation. They are not nations which produce their own oil and gas. مقدار کم ہوگی زیادہ ہوگی, لیکن اس طرح کسی نے نہیں ریئیکٹ کیا. اس کی میرے خیال سے کنزمپشن کو کرنا چاہیے تھا. ہمیں اپنی
جو آبادی ہے جو کہ موسٹ افیکٹڈ ہے، موسٹ ونریبل ہے، آلریڈی سطح غربت کے تحت لوگوں کی تعداد اس حد تک بڑھ گئی ہے جو ناقابل برداشت ہے اس اکانومی کے لیے۔ اس اکانومی کے اندر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہا اور لوکل انویسٹمنٹ بھی نہیں آ رہا۔ اس کی وجوہات بھی ایک پوری علیحدہ سے آپ کے پروگرام کا موضوع نہیں ہے، لیکن میں صرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ معیشت میں استحکام کے لیے بہت اچھا۔ آپ کی ایکسپورٹس جو نہیں بڑھ رہی تھیں اور اس کے بھی پرابلم ہے، اس کی وجہ سے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ پوری آپ کی ریلیٹڈ ایکسپورٹ کا جو ہے وہ آپ کے پاس ہے ہی کیا، بڑا نیرو بینڈ ہے ہمارے پاس، سروسز میں ہے اور اس کے بعد ٹیکسٹائل ہے جی، اور اس کے بعد بہت کم جو ہے وہ فوڈ ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں، دیٹس دی اینڈ آف اٹ۔ آپ کا اسپیکٹرم ویلیو ایڈیشن کا اتنا تھوڑا ہے، 4 سال میں ہم اس میں اضافہ نہیں کر سکے، جی، جس کی وجہ سے آپ کی امپورٹس ورسز ایکسپورٹس کی صورتحال بھی خراب ہے۔ تو یہ اپارچونیٹیز بھی ہوتی ہیں اور یہ اسٹمبلنگ بلاکس بھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انوویٹو گورنمنٹ ہوتی تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتی، ریپریزنٹیٹیو ہوتی، اپنی اس پاپولیشن کو ضرور سہارا دیتی جو کہ افیکٹ ہو رہی ہے۔ کے پی کے اندر ایک ایسا اقدام ہوا کہ انہیں نے فوری طور کے اوپر جہاں باقی سب پہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی، انہیں نے موٹر سائیکل والوں کو ایک سبسڈی دے دی۔ صحیح ہے غلط ہے وہ بعد میں جائیں گے، لیکن ایک دکھایا جاتا ہے کہ جی ایک احساس ہے۔ ٹھیک، آپ دیکھیں کہ غریب کا فیول جو ہے وہ کیروسین آئل ہے۔ کیروسین آئل اس کے اوپر 138 مٹی کا تیل بڑھی ہے 2 ہفتے میں، مٹی کا تیل 138% 2 ہفتے میں۔ صحیح، بھائی آپ پیٹرولیم سے بھی نہ لیتے مہینہ بھر کے لیے، 2 مہینے کے لیے، کیا ہو جاتا؟ اس سے کہ کہیں آئی ایم ایف کے بجٹ میں یہ نہیں لکھا تھا کہ جی ہم اس مد میں اتنے پیسے لیں گے اور ایز اے پرسنٹیج لیں، ایک اماؤنٹ ہے۔ آلریڈی آپ نے یہ فورکاسٹ نہیں کیا تھا کہ تیل کی قیمت بڑھے گی، آپ نے جو فورکاسٹ کیا تھا اتنی ان روپی ویلیو رکھ لیتے کہ اگر آپ نے 80 روپے پہ فورکاسٹ کیا ہوا ہے کہ یہ کنزمپشن ہے ملک کی 10 ملین گیلن ہے، 80 روپے سے ملٹیپلائی کر دیں تو 800 ملین روپے آئیں گے، فائن۔ آپ وہ 800 ملین جمع کریں، آپ یہ 1000 ملین کیوں جمع کر رہے ہیں؟ اس کا جواب نہیں ملتا۔ وہ اس کے ساتھ تو ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں اس ہفتے سبسڈی دے رہے ہیں تو بیسیکلی اس کو بیلنس آؤٹ ہی کریں گے۔ پھر آپ یہ دیکھیں ہم نے ریئیکٹ کیسے کیا۔ ہم نے جن لوگوں نے آپ کو اگزامپل بنانے پہلے آپ نے انہی کا بیڑا غرق کر دیا، آپ نے کہہ دیا سارے سرکاری سرونٹس کی جو ہے وہ 5% سے 20% تنخواہیں کم کر دی جائیں گی اس مہنگائی کے عالم۔ ایک بیٹھے بٹھائے ان کے بھی آپ نے کہہ دیا نا الٹا وزیر لینے والی بات کر دی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بڑھائی کیوں تھی اگر ضرورت نہیں تھی اتنی؟ اور جب بڑھائی تھی تو 7 مہینے میں کم کیوں کرنے جا رہے ہو؟ کم سے کم اور کچھ نہیں 3 مہینے بعد جو بجٹ آنا تھا اس میں نہ بڑھاتے۔ لیکن جنگ تو اس وقت جنگ نہیں تھی نا نقوی اور صاحب۔ پھر نہیں جنگ نہیں ہے، جنگ کے ساتھ ہوش مندی بھی ہے۔ یہ جنگ تو تب بھی نظر آ رہی تھی، وہ نوبل پیس پرائز کو اس کو نامینیٹ کر دیا تھا ٹھیک، حضرت کو پیچھے کھڑے ہو کے۔ وہ یورپین لیڈر بھی اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں کہ کس بھونڈے طریقے سے کیا جا رہا تھا۔ وہ تو ہر آج بھی بورڈ آف پیس پہ کیوں بیٹھے ہوا ہے؟ انڈونیشیا نکل گیا، کتنے اور ممالک جو ہیں وہ نکل گئے، برطانیہ، سوئٹزرلینڈ، یورپین اسپین۔ They're saying we're not going to be part of this war. ٹھیک This ہے، is an unjust war. ٹھیک ہے، مجھے Why does Pakistan have to be? جہاں ایک چیز کمنٹ کرنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو میں چاہوں گا شازیہ چیمہ صاحبہ سے یہ جو پالیسی ہے فارن پالیسی جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے مزید ایریاز کے اوپر بات کریں گے، اور خاص طور پر یہ بات جو اگرچہ کہ قمر الاسلام صاحب یہ کہتے ہیں کہ ابھی اپرچونٹی کا وقت نہیں ہے، لیکن پوچھتے ہیں شازیہ چیمہ صاحبہ سے۔ بریگیڈیئر غضنفر صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، وہ بھی بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ ابھی لیتے ہیں ایک بریک۔